أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو احکام پہنچ چکے ہیں، یعنی اللہ کا حکم جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے، بس اس کے مکمل آپ فرما بردار بن جاؤ، عمل کر کے دکھا دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جاتا ہے تب ہی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اس کا دنیا کا حال بھی بہتر ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطیعوا اللہ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، یعنی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار بن جاؤ، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا قرآن و سنت کا مکمل ایک پیکج ہے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یعنی قرآن و سنت کی پیروی ہر صورت میں لازمی ہے۔ اگر رحمت الہی کی تمنا ہے تو پھر اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور اس سے ملے گا کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہیں رحمت ملے گی، اللہ کا رحم ملے گا، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ رحمت خداوندی کے لیے قرآن و سنت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ایمان اطاعت ہی سے دکھائی دیتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں اور زندگی کے تمام مراحل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہتا ہے تو اس میں ایمان بھی اسی طرح بڑھتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ اب تم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جسم جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے اعضاء اور ان کی حرکات جو ہے وہ بھی اسی مالک کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل ہوا، لیکن اس حکم کو کیسے ادا کرنا ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ جیسے نماز جو ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن پاک میں تقریباً 700 سے بھی زیادہ بار آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن یہ نہیں آیا کہ کتنی رکعتیں نماز کی ہوں گی اور اس کی نماز میں کیا پڑھنا ہوگا، سجدے کتنے ہوں گے، رکوع کتنے ہوں گے، اور کس طرح سے ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی ہے کہ کس رکن کے بعد کون سا رکن اور آئے گا۔ اسی طرح سفر کی نماز جس میں قصر کرتے ہیں اس کا بھی، اسی طرح زکوٰۃ کتنی دیں، روزے جو ہیں وہ کتنے رکھنے ہیں، اس کو روزہ رکھنے کا ٹائم کون سا ہے، پھر اس کو کھولنے کا کون سا ہے، روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، قربانی کے مسائل کیا ہیں،
حج عمرہ کے ارکان کیا ہیں، حلال حرام کے بارے میں مکمل بیان، یہ سب کچھ ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ اللہ کی اطاعت جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، اس کی وضاحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ایک مکمل بیان ہے، تفسیر ہے، اس کی ایک قسم کی مکمل عکاسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں بھی واضح طور پر بیان ہے، سورہ نجم میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جس کا ان کو وہی کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں فرماتے، بلکہ وہی کلام کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ یہاں ثابت ہوا کہ اللہ کی اطاعت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں بیان کیا گیا ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو آیات الہی پڑھ کر سنائیں، لوگوں کی ظاہری اور باطنی گندگی جو ہے اس سے ان کو پاک کریں، مضامین قرآن اور احکامات الہی کو واضح طور پر بیان کر دیں اور اس کی حکمت کی تعلیم دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے قرآن پاک کی مکمل تفصیل، تشریح اور تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے تمام احکام کی تفصیل کو بخوبی ہم تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اس کو اللہ کا حکم سمجھیں اور اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کی تمام خباثتوں سے آپ کو پاک کر کے صراط مستقیم پر لگا دے گا، یعنی آپ کا سیدھا راستہ جو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ دیں تو آپ ان سے لے لو، اور جس سے روکیں تو اس سے رک جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے روکیں گے آپ کو رکنا ہوگا، اور جس کام کا حکم کرتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کو ہم اسلامی شریعت کہتے ہیں۔ اب شریعت کے اوپر عمل کرنا ہم سب کا ایک ضروری طور پر یہ ہمارا یعنی یوں سمجھیں واجب ہے ہم پر کہ شریعت پر مکمل طور پر ہم عمل کریں، اور ہمیشہ اپنے عمل کو استقامت دیں، یعنی ہر وقت شریعت کے مطابق ہی زندگی بنا لیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے سے قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں گے۔ رحمت الہی سے جنت ممکن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلائیں تاکہ ہماری یہ زندگی اور وہ آخرت کی زندگی دونوں بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔